بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے حج کی فرضیت کے حوالے سے بتایا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ رب العالمین کے لیے لوگوں پر فرض ہے کہ بیت اللہ کا حج کریں۔ من استطاع الیہ سبیلا، وہ شخص جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لیجئے، یہ عبادات کے طریقے، حج کے طریقے یہ سیکھ لیجئے۔ لعلی لا احج بعد عام ھذا، مجھے لگتا ہے ممکن ہے شاید اس سال کے بعد، لعلی لا احج بعد عام ھذا، اس سال کے بعد میں حج نہ کر سکوں۔ ذی الحج کے مہینہ میں 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی ادائیگی فرمائی۔ اس کے بعد تقریباً محرم اور صفر، تقریباً 2.25 مہینے آپ کی طبیعت ناساز بھی رہی، بیمار بھی رہے، اور پھر آپ اللہ رب العالمین کے پاس چلے گئے، اور آپ کی وہ پشین گوئی یا وہ جو آپ نے اپنے ایک ارادے کا اور اظہار کیا تھا، وہ اللہ رب العالمین نے سچ ثابت کر دکھایا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ حج کے مہینے ہیں اور عرب لوگ ان مہینوں میں حج کا قصد کیا کرتے تھے، اس کا سفر کیا کرتے تھے، تو لہذا اس حوالے سے آج ہماری یہی گفتگو ہے۔ اس حوالے سے میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حج کے حوالے سے ہم نے جو کہ یہ پچھلا جمعہ بھی، یعنی آج سے 14 دن پہلے، حج کی فرضیت اور اہمیت کے حوالے سے مختلف معروضات آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ آج انہی باتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی 2873 نمبر حدیث، آپ نے فرمایا من اراد الحج، جو شخص حج کا ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے حج کرے، فلیتعجل، اس کو چاہیے کہ وہ جلدی کرے۔ کیوں؟ فإنہ قد یمرض المریض، ممکن ہے کوئی مریض کو، کوئی بندہ اس کو مرض لاحق ہو جائے، وہ مریض بن جائے۔ وتضل الضال وتعرض الحاجہ، کسی کو کوئی ضرورت پیش آ جائے، کوئی بھی زندگی میں مسئلہ بن سکتا ہے، لہذا اس عمل کو جیسے ہی اللہ رب العالمین آپ کو وسائل مہیا کریں، اس عمل کو فوری طور پر انجام دینا چاہیے اور اس معاملے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حج کی اہمیت کو اس لحاظ سے بھی اجاگر کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، الا ومعها ذو محرم، بلکہ اس خاتون کے ساتھ اس کا محرم ضرور ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کوئی خاتون جاتی ہے، اس کا خامن ساتھ جاتا ہے، اس کا بیٹا جاتا ہے، اس کا بھائی جاتا ہے، اسی طرح خاتون حج کا سفر جب کرے گی تو اس کے لیے بھی اس کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے۔ اور آپ نے ساتھ ہی فرما بھی دیا ہے وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، کوئی خاتون سفر بھی نہ کرے مگر محرم کے ساتھ۔ یہ ہمیں آج سوچنا چاہیے کہ خواتین کتنی بازار میں پھرتی ہیں، کتنی اپنی ضروریات کے لیے مارکیٹس کا چکر لگاتی ہیں،
وہ اکیلی سفر بھی کرتی ہیں، اکیلا سارا کچھ کرتی ہیں، لیکن محرم رشتہ دار کوئی بھی پاس نہیں ہوتا، سوچنا چاہیے۔ فقام رجل، جب آپ نے یہ بات کہی ایک شخص کھڑا ہوا، کہتا یا رسول اللہ ان امراتی خرجت حاجتا، میری بیوی وہ تو حج کے لیے جانا چاہتی ہے، وانی اکتبت فی غزوتی کذا و کذا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری فلاں فلاں غزوے میں میرا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا انطلق، چھوڑو، کیا کریں؟ حج مع امراتک، اپنی خاتون کے ساتھ حج کرو جا کے، یہ عمل چھوڑ دو، یہ بات بعد میں بھی ہو جائے گا، لیکن حج کرو، شاید بعد میں آپ کی صحت کو اجازت نہ دے یا کوئی مسئلہ بن جائے، اس لیے میرے بھائیوں اس عمل کو کرنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی بات میرے بھائیوں اس حوالے سے جو مسئلہ ہے، ہم بر صغیر کے لوگ ہیں، اور اہل یمن والا جو ہمارے لیے میقات ہے وہ ہمارے لیے یہ شریعت میں مشروع کیا گیا ہے، جو مکہ سے حرم سے 92 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اس کا نیا نام سعدیہ رکھا ہوا ہے۔ اور وہ حاجی، کیونکہ جب بھی ہم جاتے ہیں، اب وہ بحری سفر کا تو سلسلہ نہیں ہے، تو جب ہوائی سفر میں ہم جاتے ہیں تو جب یلملم کے اوپر سے ہمارا جہاز گزرتا ہے تو اس وقت اعلان کر دیا جاتا ہے کہ ہم اب میقات کے اوپر سے گزر رہے ہیں، اور وہیں پہ ہمیں صحیح معنوں میں جہاں سے ہم احرام کے صحیح پابندیوں کا جو آغاز ہمارا اس وقت ہوتا ہے جب ہم وہیں احرام جو ہم نے نا میقات کے اوپر سے جب ہم گزرتے ہیں، اور وہیں سے تلبیہ بھی ہم نے ساتھ تلاوت کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجئے ارکان حج کیا ہوتے ہیں۔ ارکان حج یہ ہیں احرام باندھنا، اور پھر وقوف عرفہ کرنا، طواف زیارہ کرنا، سعی کرنا، یہ ہے ارکان حج۔ اور یہ یاد رہے اگر کوئی رکن ادا نہیں ہوگا تو حج نہیں ہوگا، اگر کوئی شخص احرام کے بغیر چلا جاتا ہے اس کا حج نہیں ہوگا، وقوف عرفہ نہیں کرتا حج نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح واجبات حج ہیں۔ واجبات حج یہ ہیں میقات سے احرام باندھنا، آپ بھول گئے ہیں میقات سے باندھنا تو وہاں پہ آپ کو فدیہ دینا پڑے گا، یعنی قربانی دینا پڑے گی، تو وہ کفایت کر جائے گا، لیکن یعنی جس کو عام اصطلاح میں کہیں دم پڑنا یا جرمانہ آپ کو شریعت میں پڑے گا۔ واجبات میں سے اگر کوئی چیز رہ جائے تو اس میں شریعت میں جرمانہ پڑتا ہے، فدیہ پڑتا ہے، قربانی پڑتی ہے۔ اور پھر مغرب تک عرفات میں وقوف کرنا 9 ذی الحج کو، سورج طلوع ہونے سے پہلے تھوڑا سا پہلے تک رات مزدلفہ میں گزارنا، یعنی 9 اور 10 کی جو درمیانی رات ہوتی ہے۔ ایام تشریق کی راتیں منا میں گزارنا، یہ واجبات حج ہیں۔ اور 5واں واجب ہے جمرات کو کینکریاں مارنا، اور 6 جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد حجامت بنوانا، طواف وداع کرنا، یہ واجبات حج ہیں۔ اب میرے عزیز بھائیوں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اب ہم نے گھر سے یہ واجبات اور اس میں جو ارکان ہیں وہ آپ کو یہ ضمناً بتا دی ہے۔ اب ہم نے گھر سے نکلنا ہے، کیا کریں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے احرام باندھنا ہے۔ احرام اگر کسی کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے وہ گھر سے بھی باندھ سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے ایئرپورٹ پہ ہی جا کے باندھیں۔ اور مرد کے لیے 2 چادریں ہیں جس کو آپ بخوبی جانتے ہیں، اور اس کا استباق کرنا یعنی دایاں کندھا ننگا کرنا وہ اسی وقت ہی ہے جب آپ نے حرم اس میں مسجد میں داخل ہونا ہے طواف کے لیے، اس وقت آپ نے ننگا کرنا ہے عمرے کے طواف کے لیے، ورنہ آپ اس کو لپیٹ کر رکھیں گے۔ اب عمرے کی یہ احرام کی پابندیوں کا آغاز اس وقت ہوگا جب آپ پہنچ گئے ہیں میقات پر۔ آپ نے گھر سے احرام باندھا ہے نا، گھر سے باندھ لیا یا ایئرپورٹ سے باندھ لیا، یا اگر آپ کی مدینہ سے فلائٹ ہے، مدینہ پہ آپ کا وہاں پہ آپ نے اترنا ہے تو آپ عام کپڑوں میں بھی چلے جائیں، کوئی نہیں ہے، کیونکہ مدینہ ہمارے لیے احرام والا حرم ہمارا نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد آپ نے جب احرام باندھنا ہے نا، اس سے پہلے آپ غسل کر لیں۔ غسل کے بعد آپ اپنے جسم پر خوشبو لگا لیں، بالوں کو خوشبو لگا لیں، لگا سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے تھے، لیکن جب احرام باندھ لیا ہے نا پھر احرام کے اوپر آپ نے خوشبو نہیں لگانی، یہ فرق ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ نے جسم پہ پہلے لگا لی تو آپ کر لیں یہ کام، ٹھیک ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مرد کا احرام ہے، عورت کے لیے جو اس کے کپڑے ہیں وہی اس کا احرام ہے، وہی اس کا احرام ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے،
جب خاتون محرمہ ہے اور وہ حرم میں پہنچ گئی ہے تو اس کے لیے وہ دستانے پہننا شریعت میں منع ہے. چہرہ اس طرح کر کے وہ ڈھانپ نہیں سکتی، وہ گھونگھٹ نکال لے جس طرح کہ ہمارے دیہات کی عورتیں کرتی ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایسے ہی کپڑا آگے کیا ہوا تھا، جب قافلے آگے سے گزرتے تھے تو میں اپنے کپڑا اپنے چہرے کے آگے کر لیتی تھی، اس طرح پردہ بھی ہو جاتا تھا، سنت پہ عمل بھی ہو جاتا تھا. تو یہ کام بھی سمجھیے. اور یہاں پہ یہ بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں لوگ بتاتے ہیں جی کہ وہ پی کیپ ملتی ہے خواتین کے لیے، وہ آگے کپڑا لگا ہوتا ہے. یہ کس نے بتایا ہمیں؟ ایسا تو شریعت میں کوئی ایسی نص، کوئی ایسا عمل موجود نہیں. جو بتایا ہے وہی سنت ہے، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے. عمل وہی قبول ہونا ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے یا آگے بتایا ہے، اس کے علاوہ کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. آپ اب سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ساتھی پوچھتے ہیں، احرام ہم نے پہننا ہے، پہن لیا تو کیا ہم پاؤں ڈھانپ سکتے ہیں؟ آپ جوگر پہن کے جائیں، آپ فلیٹ بوٹ پہن کے جائیں. اور یہ ذہن میں رکھیں، شریعت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی نص نہیں ہے کہ جو بتائے آپ کا یہ والا حصہ ننگا ہونا چاہیے. کوئی نص موجود نہیں. یہ تکلفات ہیں لوگوں میں اڑتی اڑتی باتیں کہ آپ کی اوپر والی ہڈی ننگی ہونی چاہیے. وہ بازار سے ایسے جوتے ملتے ہیں جی، لہذا انہوں نے بیچنے اب شروع کر دیے. وہ کسی سے جوتا جو ہے نا غلط ڈائی بن گئی، اس نے کہا جی یہ احرام والوں کو دیتے ہیں. وہ برے صغیر میں اب ایسے ہی مشہور ہو گیا کہ اب جو ہے نا جی یہ جوتا جو حج اور عمرہ کے لیے جائیں گے نا وہ یہ جوتا پہنیں گے. ان کا بکنا شروع ہو گیا، عوام میں یہی مشہور ہو گیا. صحیح عمل یہ ہے جوتا وہ پہننا ہے جس سے ٹخنے ننگے ہوں. اگر آپ اونچے بوٹ پہنیں گے نا، جو ایسے جوگر ہیں جو یہاں تک ہوں، وہ غلط ہے. آپ وہ پہنیں جس سے آپ کے ٹخنے ننگے ہوں. یہ عمل بس آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. آپ اس میں شارٹ موزے جس سے ٹخنے ننگے ہوں وہ پہن لیں. خاتون بھی پہن سکتی، خاتون بھی پہنے، مرد بھی پہن لیں، لیکن ٹخنے ڈھانپے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. یہ اوپر والی ہڈی کا شریعت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بے فکر ہو کے کام کریں. جو آپ کو جوتا ملتا ہے نا، ہمارے کئی میڈیکیٹڈ بیچارے شوگر کے مریض ہیں، وہ اسکیچر کے شوز لیتے ہیں، کافی کاسٹلی ہیں، 35-40 ہزار کے آتے ہیں. وہ لے جائیں، وہ ٹخنے ننگے ہوتے ہیں اس کے، آپ وہ لے جائیں، وہ پہن کے آپ سارا عمل کریں، حج بھی کریں، عمرہ بھی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. شریعت نے آپ کو کوئی تنگی نہیں دی. تو میرے بھائیوں، یہ ہوا احرام کا مسئلہ. اس کے بعد اب دوران احرام آپ کی نمازیں بھی آئیں گی، ظاہری بات ہے. تو آپ کو وہ لوگ بتاتے ہیں جی کہ اتنے تکلفات سے کام لیتے ہیں، وضو نہ کرنا، کیا کریں پھر؟ وہ آپ کا بال گر جائے گا، دم پڑ جائے گا. میرے عزیز بھائیوں، شریعت میں جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ بال اکھاڑیں گے نہیں، آپ بال کھینچیں گے نہیں. اگر آپ اب دیکھیں، آپ نے وضو کے عمل میں داڑھی کا خلال بھی کرنا ہے، آپ نے سر کا مسا بھی کرنا ہے، سارا آپ کا تو ننگا ہونا ہے. اب آپ نے یہ سارا عمل کرنا ہے. دوران عمل وضو کے عمل میں آپ کا کوئی بال گرتا ہے نا، ان انٹینشنلی، غیر ارادی طور پر گر جائے آپ کے اوپر، کوئی اس کا وزن نہیں ہے. آپ نے جان بوجھ کر نہیں اتارنا. آپ کو خارش جسم پہ ہو رہی ہے، کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے لوگ اتنے تکلفات میں لوگوں کو ڈالتے ہیں، نہ خارش نہ کرنا، آپ کا بال گر جائے گا، آپ کو دم پڑ جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے ارادی طور پر کوئی عمل ایسا نہیں کرنا جو احرام کی پابندیوں کے خلاف ہے. یہ غیر ارادی طور پر وضو کرتے، داڑھی کا خلال کرتے، مسا کرتے، بال اتر گیا، کوئی حرج نہیں ہے. لہذا شریعت میں یہ عمل موجود ہے، آپ کیجئے. پھر اس کے بعد بیت اللہ سے آپ گئے ہیں نا، یہاں سے ہمارے لوگوں کو اتنی جو ہے نا وہ جذبہ ہوتا ہے، بیچارے 4 گھنٹے ادھر ایئرپورٹ پہ تھکتے ہیں، وہ 2 گھنٹے ادھر جدہ پہ وہاں پہ تھکتے ہیں، جا کے امیگریشن 2-3-4 گھنٹے جتنے لگتے ہیں. مکہ پہنچتے کہتے ہیں سب سے پہلے نا ہم نے عمرہ کرنا ہے. جسم میں جان ہے نہیں ہے، عمرہ کرنا ہے، چاہے جاتے گر جائیں. آپ جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی طوا میں ٹھہرے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمر اسی طرح ہی ٹھہرتے تھے. ریلیکس کرتے، نہائیں، جا کے اپنے جسم کو ریلیکس کریں، فریش ہو جائیں، فریش ہو کے جا کے پھر عمرہ کریں. کھائیں پییں، اپنے جسم میں توانائی ڈالیں. یہ نہ ہو جاتے گر جائیں، آپ کو پھر ڈرپیں لگا کے اٹھانا پڑے. پتہ لگے گا جی یہ پاکستان سے ایک بڑا ایموشنل آدمی آیا تھا، اس نے کہا تھا میں نے ایسے ہی عمرہ کرنا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ کام آپ کریں. آپ ریلیکس ہو کے جائیے اور جا کے آپ وہ عمل کریں جو آپ کو بتایا. اب آپ کا
پہلے عمرہ شروع ہونے لگا ہے۔ بیت اللہ میں داخل ہوں، آپ مسجد والی وہ دعا پڑھیں جو آپ نے دعا سیکھی ہے، بلکہ اس سے پہلے جو ہے نا جب آپ نے میقات سے گزرنا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے خواتین و حضرات آپ میقات کے اوپر سے گزر رہے ہیں تو آپ نے دعا پڑھنی ہے لبیک اللہم بعمرۃ، لبیک اللہم بعمرۃ، کیونکہ آپ میں سے حج قران کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج قران کیا تھا، لیکن آپ نے بعد میں فضیلت حج تمتع کی بیان کی ہے۔ حج تمتع ہی ہمارا سب کا حج تمتع ہے۔ قران حج میں آپ نے قربانی ساتھ لے کر جانی ہے۔ آپ میں سے کوئی شخص بھی افورڈ نہیں کرتا کہ جہاز کی ایک سیٹ پہ 15 لاکھ اپنا لگائے اور ایک اپنے بکرے کا ساتھ لگائے کہ یہ میرا بکرا بیٹھا ہے، میں نے جا کے حج قران کرنا ہے تو اس لیے میں اس سنت پہ عمل کر رہا ہوں۔ ایسا کوئی بھی نہیں کرتا، اور اس کے لیے نہ ہی آپ اگر 15 تاریخ کو 20 کو 25 کو گئے ہیں، حج تو جا کے ہونا ہے 16 جون کو، تو اس وقت تک آپ کیا کریں گے؟ عمرہ تو آپ کا 2 گھنٹے میں ہو جانا ہے، احرام میں تو نہیں رہیں گے۔ لہٰذا ہم سارے لوگ عموماً حج تمتع ہی کرتے ہیں، تو یہ اسی کا ہی طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ عمرہ پہلے کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد آپ احرام کھول دیں گے، اپنی دنیا کے جو معاملات ہیں عام زندگی گزاریں۔ جب 8 ذی الحج شروع ہوگی تو اس وقت حج کا احرام باندھ لیجیے۔ تو یہاں پہ میرے بھائیوں بیت اللہ میں داخل ہوتے وقت آپ یہ دعا پڑھیں، یعنی حرم میں مسجد الحرام میں اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھیں۔ اور یا اور آپ کو کوئی مسنون دعا، آپ کو جو کتاب ملتی ہے شیخ الحدیث مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب والی، وہ کتاب لے جائیے گا، جو ان کی مترجم ہے کتاب، وہ آپ لے جائیے تاکہ آپ کو وہ چیزیں سمجھنے میں آسانی رہے، کوئی عمل آپ کا اس کے خلاف نہ ہو جائے۔ یہ جو ہے نا جی، یہ آپ کی جیسے ہی نظر پڑتی ہے گناہ معاف ہوتے ہیں، ایسی کوئی بھی صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود نہیں ہے، یہ عمل ذہن میں رکھیے۔ اور پھر آپ یہ دعا اللہ سے کریں، اللہم زد ھذا البیت تعظیما وتشریفا وتکریما ومہابتا وبرا، یہ چیز آپ کریں۔ میرے بھائیوں اب گئے آپ مسجد میں، مسجد الحرام میں داخل ہوئے، مرد حضرات اپنا یہ کندھا ننگا کر لیں گے جس کو استباق کہتے ہیں، اور اپنا عمل جو ہے نا وہ طواف والا آپ شروع کر دیں گے، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ طواف شروع کریں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے 3 عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں۔ اگر آپ حجر اسود کو بوسہ دے لیں بہت اچھی بات ہے، دھکا نہیں لگانا، دھکا دینا کسی کو نہیں ہے کہ میں جوان ہوں میرا حج اس طرح قبول نہیں ہونا، عمرہ قبول نہیں ہونا، بڑے آرام سے بڑے سکون سے، کسی کو تنگ نہیں کرنا، نہیں ہوتا۔ سہولت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، آپ کے پاس کوئی سٹک لاٹھی، جس طرح بزرگ حضرات کے پاس یہ لاٹھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی وہاں پہ ممکن نہیں ہوتا کہ آپ حجر اسود کو لگا کے اس کو چوم لیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو تیسرا عمل یہ ہے کہ آپ دور سے جہاں پہ گرین لائٹس لگی ہیں آپ نے وہاں سے طواف شروع کرنا ہے، تو آپ نے وہاں سے جب گزرتے ہیں آپ ادھر ہاتھ کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ آگے چلے جائیں۔ ہاتھ کو چومنا سنت نہیں ہے کہ آپ ہاتھ کریں اور پھر ہاتھ کو چومیں، یہ چومنا سنت نہیں ہے۔ یہ اسی طرح ہی آپ 7 چکر لگائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی جو جگہ ہے نا جی، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سینہ مبارک لگایا تھا۔ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ لگائیں، دعا اللہ سے کریں، تو یہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ وہ مقام ابراہیم کو جا کے جفا ڈالنا کوئی سنت نہیں ہے، اس پہ کپڑا لگا کے بیت اللہ پہ اس کو چومنا کوئی سنت نہیں ہے، حتیم میں جا کے اس کو جا کے کپڑا لگا کے چومنا یا ہاتھ لگا کے چومنا یہ بھی کوئی سنت نہیں ہے۔ تکلفات میں مت پڑیں، عمل وہ کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ جب آپ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان ہوتے ہیں اس وقت آپ یہ دعا پڑھیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے علاوہ پورا جو چکر ہے آپ کا، پورا جو چکر، اس میں کوئی بھی آپ دعا کر لیں، آپ کو عربی نہیں آتی اردو میں کر لیں، پنجابی میں کر لیں، کوئی شریعت میں آپ کے لیے پابندی نہیں ہے۔ وہاں پہ لوگ مختلف ممالک سے وہ دعائیں پڑھانے والے ہوتے ہیں، یہ کوئی عمل سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ پنجابی میں دعائیں مانگتے جائیں، آنی تو ویسے عربی میں چاہیے، ہم مسلمان ہیں ماشاءاللہ، دعائیں اتنے پیسے خرچ کے گئے ہیں، یہ چیزیں آنی چاہیے، لیکن آپ کو نہیں آتی آپ پنجابی میں دعائیں مانگ لیں، اسی طرح 7 چکر پورے کریں۔
مردوں کے لیے پہلے 3 چکر ہوتے ہیں رمل سے، یعنی عام چال سے ہٹ کر آپ نے تھوڑا تھوڑا اچھل کود کے کرنا ہے، لیکن رش ہوگا، اگر رش ہوا تو یہ عمل آپ سے ہوگا نہیں، تو کسی کو تنگ نہیں کرنا، عام چال میں ہی چل لیجیے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ہر چکر کی کوئی دعا نہ موجود ہے نہ ہی مستحب ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ 7 چکر پورے ہو گئے، 7 چکر پورے کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ جگہ ملے تو اچھی بات ہے، ورنہ مسجد میں جہاں پہ آپ کو آسانی سے جگہ ملتی ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، دونوں صورتوں میں اللہ کی توحید کی گواہی ہے، اور یہ حج اور عمرہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کی توحید ہی کا اقرار ہوتا ہے جو مختلف مناسک میں ہم کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد میرے بھائیوں یہ پڑھ کے آپ صفحہ پہ جائیں، اور ابدأ بما بدأ اللہ، کہ میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے کی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا سے آپ نے شروع کرنا ہے اور مروہ تک جانا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے، جو دعا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ 3 مرتبہ میرے بھائیوں یہ دعا پڑھیں، قبلہ رخ ہو کر دعا یہ 3 مرتبہ آپ کریں۔ آپ کے ذہن میں اور بھی کوئی دعا ہے تو آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ آپ نے ضرور مانگنی ہے۔ مروہ پر جا کر ابدأ بما بدأ اللہ والی نہیں پڑھنی، وہاں پر بھی جا کے آپ دعا کریں۔ تو یہ کام میرے بھائیوں، یہ عزیز دوستو، کہ ہم نے کرنا ہے، اور زمزم پئیں، کام کریں۔ اس کے بعد حلق یا قصر کوشش کریں حلق کروائیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو مہینہ حج کو رہتا ہے تو آپ حلق کروا لیں، اس وقت تک بال آ جائیں گے، اور انشاءاللہ 1 مہینے تک، 20 دن تک، 25 دن تک، تو اس وقت بھی اللہ توفیق دیں گے، پھر حلق کروا لیجیے تاکہ دونوں مرتبہ آپ کو ثواب مل جائے۔ یہ عمرہ آپ کا پورا ہو گیا ہے۔ اب میرے عزیز بھائیوں اس کے بعد 8 ذی الحج سے ہم نے احرام باندھنا ہے۔ جس ہوٹل میں آپ موجود ہیں وہیں سے آپ نے احرام باندھنا ہے جس ہوٹل میں آپ موجود ہیں، اور اسی طرح احرام جس طرح کہ ابتدا میں بتایا ہے کہ آپ غسل کیجئے، اور غسل کرنے کے بعد آپ اپنے جسم پہ خوشبو لگائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق احرام باندھ لیجئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی نفل پڑھتے تھے، لیکن یہ احرام کا حصہ نہیں ہوتے، آپ نے پڑھنے ہیں پڑھ لیں، لیکن اس کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ اب 8 ذی الحج کو میرے بھائیوں ہوٹل سے احرام باندھا منا میں۔ اب احرام باندھنے کے نا اب آپ کا تلبیہ شروع ہو گیا، لبیک اللہم حج، اب آپ کا حج شروع ہو گیا۔ 8 ذی الحج کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ اب اس 8 ذی الحج کو آپ نے منا میں پہنچنا ہے، وہاں پہ جا کے 5 نمازیں آپ نے قصر پڑھنی ہیں۔ کیسے؟ آپ نے ظہر کی نماز 8 ذی الحج کو قصر پڑھنی ہے، ظہر کی قصر 2 رکعتیں، عصر کی قصر 2 رکعتیں، مغرب کی 3، عشاء کی 2 جمع وتر، یعنی 2 رکعتیں فرض کی اور اس کے بعد وتر، اور فجر کی 4 کی 4 ہی رہتی ہیں، اس پہ قصر کی تعداد جو ہے نا وہ اطلاق نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ نے 5 نمازیں اس میں پڑھنی ہیں۔ اب یہ 5 نمازیں آپ نے پڑھ لی، یہ چیزیں پڑھ کر آپ نے کیا کرنا ہے، وہاں 5ویں جو نماز ہے نا جی، یہ ہے 9 ذی الحج کی، یعنی یوم عرفہ کی۔ 9 ذی الحج آپ کا آ گیا، یہ وہ ہے جو رکن اعظم ہے، جس کا ہم نے ابتدا میں ارکان کی بات کی تھی، ارکان حج کی۔ یہ رکن رہ گیا اگر تو آپ کا حج نہیں ہوگا، حتیٰ کہ وہ خواتین جو اپنی اس کیفیت میں، اپنی ماہواری کی کیفیت میں آ جاتی ہیں، ان کو بھی وہ منا میں اپنا ٹھہریں گی، نماز نہیں پڑھیں گی، وقوف عرفہ کریں گی، نماز نہیں پڑھیں گی، اور اسی طرح جب تک وہ فارغ نہیں ہوتی اپنی اس یعنی پاکیزگی میں نہیں آتی، اس وقت تک وہ طواف زیارہ بھی، طواف افاضہ بھی نہیں کریں گی۔ تو خیر یہ مرد حضرات کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہے، تو نہ ہی ساری خواتین کے لیے ان دنوں میں ہوتا ہے۔ تو شریعت نے جو اجازت دی ہے نا میرے بھائیوں، اس میں اس شریعت کی رخصت کو قبول کر لینا چاہیے۔ ہماری کئی خواتین پلز کھا لیتی ہیں، بعد میں ان کا اسٹومک پرابلم کرتا ہے اور ساری زندگی ڈائجسٹو پرابلم سے گزرتی ہیں، تو پرہیز ہی کرنا چاہیے۔
یہ نیچرل فطرتی وہ عمل ہے جو اللہ نے ہر خاتون کے ساتھ رکھا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ایک ہی حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، ان کو بھی یہ مسئلہ بن گیا۔ ہمارے لیے شریعت میں تو پریسیڈنٹ اور ایک ہمارے لیے ایک مثال سیٹ ہو گئی ہے، تو اس لیے اپنے اوپر جبر نہیں کرنا چاہیے۔ خیر 9 ذی الحج ہو گیا ہے، آپ نے یہاں سے 9 ذی الحج کو فجر کی نماز پڑھ لی ہے، طلوع آفتاب ہو گیا ہے، تو اس کے بعد آپ نے عرفات کے لیے نکلنا ہے، عرفات میں جانا ہے۔ یہ جو شریعت کا عمومی حکم ہے، ہاں بہت زیادہ رش ہے، آپ کو پہنچنے میں دیر بھی لگ سکتی ہے، تو آپ نے عرفات میں جانا ہے۔ وہاں پہ جائیں گے، خطبہ ہوگا، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے نا، زور کے ساتھ اثر پڑی۔ اس بات کو مد نظر رکھنا ہے، ہمارے کئی بیچارے ان کو خطبہ نہیں سنتا، کیونکہ حالانکہ انہوں نے سپیکرز کا تو اہتمام بڑی دور تک کیا ہے، لیکن ایون دین اگر پھر بھی اب وہ عرفات کی حدود میں نہیں آ رہے، یعنی ان کو یہ شک ہے کہ ہم ابھی موجود نہیں ہیں، خطبہ بھی نہیں سن رہا، کوشش کریں کہ چاہے چند منٹ کے لیے ہی عرفات کی حدود میں آ جائیں، تاکہ وقوف عرفہ ان کا ہو جائے۔ یہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے انہیں یہ عمل کر لینا چاہیے۔ ویسے آج تک رہا کوئی نہیں ہے، ویسے کو بہانہ مار دے تو الگ بات ہے، سارے ہی عرفات میں ہی ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جہاں پہ آج نمرہ مسجد ہے عرفات کے میدان میں، تو آپ نے جہاں پہ خطبہ دیا نا، یہاں پہ 2 حصے ہیں مسجد میں آج بھی، جو خطبہ دیا ہے وہ عرفات کا حصہ نہیں ہے، وہ وادی عرینا ہے، وہاں پہ خطبہ دیا آپ نے، خطبہ دے کر آپ دوسرے حصے میں آ گئے جو عرفات کا حصہ تھا، اور آپ نے وقوف عرفہ اس طرح کیا ہے۔ آپ نہیں پہنچ سکے، نہ آپ کو نماز کی آواز آئی، آپ وہیں پہ آپ جتنے ساتھی موجود ہیں، آپ 2 کر کے 2 ظہر کی 2 عصر کی آپ قصر نماز پڑھیں۔ یہ عمل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ہے۔ کوشش تو کریں گے، انشاءاللہ مل ہی جائے گی۔ اگر جان بوجھ کر، ہمارے کئی بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کی وہاں پہ نماز ہوتی نہیں ہے، تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں وسواس ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی قصر نہیں پڑھنی، یہ نہیں کرنا، آپ نے مینا میں قصر نہیں پڑھنی۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہی کریں گے تو مسنون حج ہوگا۔ آپ نے مینا میں بھی قصر پڑھی ہے، 5 نمازیں قصر پڑھنا پڑیں گی۔ آپ نے عرفات میں بھی ظہر کے وقت میں زور بھی پڑھی ہے، عصر بھی پڑھی ہے، قصر پڑھی ہے، اسی طرح ہی پڑھیں گے۔ تو لہذا یہ عمل کریں گے 9 ذی الحج والا۔ پھر اس کے بعد جبل رحمت پہ چڑھ کے لوگ تکلف کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ چڑھے تھے، آپ نے وہاں پہ عرفات کے میدان میں اذکار میں مصروف رہیں، آپ اللہ سے دعائیں کریں، اللہ کا ذکر کریں، اپنے لیے مغفرت کی دعائیں مانگیں۔ یہ کام میرے بھائیوں کریں، اور جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا، کیونکہ اب تو علماء گنجائش دیتے ہیں ہم تھوڑا سا پہلے نکل جائیں، تاکہ کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے۔ عرفات کے میدان میں آپ نے مغرب نہیں پڑھنی، وہاں سے نکلنا، آپ کو نکلتے 3 گھنٹے لگ جائیں، 4 گھنٹے لگ جائیں، آپ نے عرفات سے نکل کر آپ نے پہنچنا ہے مشعر حرام، جس کو مزدلفہ کہتے ہیں۔ مزدلفہ میں آپ نے پہنچ کر وہیں پہ آپ نے مغرب پڑھنی ہے، وہیں پہ آپ نے عشاء پڑھنی ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ آپ عرفات سے لوٹئے، مشعر حرام مزدلفہ میں پہنچیے، آپ جتنے بجے بھی پہنچیں گے مغرب عشاء وہاں پہ پڑھنی ہے، جا کے مغرب عشاء پڑھیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ پہنچے، اب وہاں پہ جا کے رات جاگیں گے، کیا کریں گے؟ جا کے سونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن تہجد نہیں پڑھی، آپ نے صحابہ کو کہا سو جائیں، جلدی اٹھنا ہے۔ قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کی۔ کہاں پہ تھے؟ مزدلفہ میں، عبادت میں تھے، احرام میں تھے، لیکن کہا سو جائیں۔ یہی عمل آج مسلمان کرے گا تو اس کا عمل سنت کے مطابق ہوگا۔
آپ کو نیند نہیں بھی آتی آپ لیٹ جائیں، آپ نے اس عمل کو دہرانا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اچھا یہ کام کیا ہے تو آپ کی فجر ہوگی، عشاء یعنی جب آپ رات سو گئے ہیں آرام کیا ہے فجر ہوگی، فجر آپ نے معمول سے ہٹ کر تھوڑا سا پہلے پڑھی، تھوڑا سا وقت پہلے پڑھی، جب تھوڑی سی سفیدی ظاہر ہو گئی آپ نے کہا جی اب یہاں سے چلتے ہیں۔ 4 کام آپ نے 10 ذی الحج کو کرنے ہیں۔ 10 ذی الحج کو بڑے جمرہ کو، جمرہ کبریٰ کو 7 کینکریاں مارنی ہیں، طواف کرنا ہے اور طواف و سعی کرنی، حلق کرنا ہے، قربانی کرنی۔ قربانی کے آپ پیسے وغیرہ دے دیتے ہیں، وہ وقت دیا ہوتا ہے۔ اس میں سے یہ بات ذہن میں رکھیں، اس میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی عمل تقدیم و تاخیر بھی ہو جائے نا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ احرام کھولنا چاہتے ہیں تو ان میں سے کم از کم 2 کام آپ کے ہو جائیں۔ آپ نے کینکریاں مار لی ہیں، طواف کر لیا ہے، یا کینکریاں مار لی ہیں، آپ کی قربانی ہو گئی ہے، آپ کا جو وقت قربانی کا دیا ہے وہ ہو گیا ہے۔ بسا اوقات آپ طواف کے لیے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں رش بڑا ہے، آپ کو 4-5 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے، لیکن اس وقت تک آپ کی قربانی ہو چکی ہوتی ہے، تو یہ عمل آگے پیچھے بھی ہو جائے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ 2 کام آپ کے ہو جائیں، آپ احرام اتار کے سادے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ آپ کو اگر بتایا جاتا ہے کہ آپ کی قربانی فرض کیا 8 بجے، آپ نے صبح کینکری مار لی، 8 بجے آپ کی قربانی ہو گئی، آپ احرام کھول کر سادے کپڑے پہن کے آپ طواف کرنے چلے جائیں، کوئی حرج نہیں، یہ عمل کریں۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو 4 کام آپ کو بتائے ہیں یہ ہوں گے، آپ کا یہ 10 ذی الحج کا یہ جو عمل ہے نا یہ پورا ہو گیا۔ آپ نے واپس مینا میں آ جانا ہے، مینا میں رات گزاریں، اور رات گزار کر اگلے دن پھر 11 کو زوال کے بعد آپ نے 3 جمرات کو ساتھ کینکریاں مار دی ہیں، یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ اسی طرح 12 کو زوال کے بعد آپ نے 3 جمرات کو کینکریاں مارنی ہیں۔ آپ کا حج اس دن بھی پورا ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 کو بھی یہ عمل کیا تھا، لیکن شریعت میں اجازت دی گئی من تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کا یہ حج پورا ہو گیا ہے۔ جو شخص جس کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دے، اللہ کریم اس کے لیے حج مبارک کرے، اور اس کا یہ عمل ہوگا جو سنت کے مطابق ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کا شریعت میں ثبوت موجود نہیں ہے۔ ہم 12, 14, 15, 20 لاکھ خرچیں بھی، میں نے لاسٹ ٹائم ہے نا پچھلے سال میں نے 11 مختلف گروپوں کو ٹریننگز کروائی، اس مرتبہ بھی الحمدللہ کوئی 6-7 گروپوں کو میں نے ٹریننگ حج کی کروا دی ہے۔ لیکن جو عمل سامنے آتا ہے نا، آپ کو 90% ایسے لوگ ملیں گے جنہیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کرنا کیا ہے۔ ان سے پوچھو نا جا کے کیا کریں گے، کہتے ہیں جو لوکی کریں گے اسی بھی کر لیں گے، اور بھائی جو لوکی کریں گے اسی بھی کر لیں گے، اور کوئی بندہ کاندھی ٹکر مار لے تو اسی بھی مار لو گے ہوتے ہیں، یہ کون سا عمل ہے؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیں بھائیوں، آپ نے یہ عمل کیا، آپ سیکھ کر جائیں۔ آپ 50 لاکھ کی گاڑی لیتے ہیں، 70 لاکھ کی گاڑی لیتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جدہ لوکی چلانے میرا بچہ بھی چلا لے گا، نہیں، کہتے ہیں بیٹا پہلے ڈرائیونگ سیکھو، گاڑی مہنگی ہے، پہلے ڈرائیونگ سیکھو۔ آپ کو بیک کرنی نہیں آتی، آپ کو سائیڈ مرر کا یوز نہیں پتہ، آپ کو یہ اس میں اینڈرائڈ سسٹم لگا ہے، آپ کو اس کا نہیں پتہ، کتنا کچھ بتاتے ہیں، کیوں؟ وہ پیسے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور بھائی اللہ کے راستے میں پیسے لگائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے یہ عمل کروایا ہے، تو آپ اس میں ایسا عمل کر جائیں جس کا شریعت میں کوئی ثبوت ہی نہ ہو۔ میرے بھائیوں کیوں ایسا عمل کرتے ہیں؟ اس کو سیکھ کر جائیں۔ میرے نبی نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، شروع میں آپ کو حدیث سنائی، خذوا عنی مناسککم، یہ سیکھ لیں مجھ سے سیکھ لیں۔ جہاں جہاں پہ ٹریننگز ہوتی ہیں میرے بھائیوں، یہ چیزیں سیکھیں، علماء سے پوچھیں۔ زندگی میں اللہ نے پتہ نہیں دوبارہ موقع زندگی میں وفا ہوگی نہیں ہوگی، موقع ملے گا نہیں ملے گا، تو اس لیے اپنی عبادت کو زندگی کا آخری موقع سمجھ کر اتنے خلوص سے کریں اور سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں کہ پتہ نہیں دوبارہ موقع آنا ہے کہ نہیں آنا ہے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ کیسے پتہ لگے گا کہ حج مقبول ہو گیا ہے؟ کہ لوگ کہیں گے حاج صاحب کی حال مبارک ہوئے، تو پتہ لگے گا قبول ہو گیا حج۔ سب سے پہلی بات میرے بھائیوں، دعا اتنی اللہ رب العالمین سے خلوص سے مانگیں، اتنی خلوص سے مانگیں، اتنی دل کی گہرائیوں سے گریہ زاری سے دعائیں مانگیں کہ انسان کو احساس ہو شاید میرے دل پہ جو بوجھ تھا نا وہ اتر گیا ہے، سمجھے اس کا حج قبول ہو گیا ہے۔ اور پھر مزید تڑپ پیدا ہو، دوسرا سبب مزید تڑپ ہو، اللہ یہاں سے جا رہے ہیں، دل رو رہا ہو،
کہ یہ کعبہ کی زیارت، یہ اللہ تیرے شاعر، یہ شاعر اللہ، ان کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلی زندگی میں جو پہلا عمل تھا اس تڑپ سے زیادہ تڑپ ہونی چاہیے۔ سمجھ لیں اللہ نے آپ کی عبادت کو قبول کر لیا، لیکن اگر اپنی طرف سے سمجھتے ہیں اور شکر سی پار سی لتھ گیا، یہ پار لتھنے سے حج ادا نہیں ہوتا۔ اب نماز بھی پڑھیں گے نا، کہیں گے وہ پار لتھے، ابے نے پوچھنا ہے کہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، پار لتھے، وہ پار ہی اترتا ہے، پھر ثواب نہیں ملتا۔ تو شریعت نے میرے بھائیوں تیسرا عمل، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دین میں کوئی عمل اخلاص سے نیت کے بغیر قبول نہیں ہوتا۔ اگر وہیں پہ حج پورا کیا ہے تو کہہ رہے ہیں یار تو میں نے مبارک نہیں دیتی یار، میں حج کر لیا، تو لوگوں سے مبارک لینے کے لیے حج کیا تھا۔ یہ نماز تو حج سے بھی بڑا فرض ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم کیوں نہیں کہتے یار آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے مجھے مبارک کیوں نہیں دی، میں نے نماز پڑھ لی ہے؟ یہ اس لیے نہیں ہوتا، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرے بھائیوں ہوتا ہے۔ ہم نے فرض پورا کیا، اللہ سے رو کر التجائیں کریں، اللہ ہماری اس عبادت کو قبول کر لے، اس سے بڑا اجر کون سا ہو سکتا ہے؟ اور میرے عزیز بھائیوں چوتھی بات، جو نیکیاں کر رہے تھے ان نیکیوں کو قائم رکھنا ہے۔ آپ حجام کے پاس جائیں، حجام کے پاس جا کے کہیں میرا حلق کر دو، میں نے تینوں عمل پہلے کر لیے ہیں، قربانی بھی ہو گئی ہے، طواف و سعی بھی ہو گئی ہے، جمرہ کو کینکریاں ماری، یار یہ شیپ بھی کر دو ساتھ۔ اور شیطان شاید تاڑیاں مار رہا ہو، یار بندہ اپنا ہی ہے، ہتھوں گیا نہیں ہے جی، یہ اپنا ہی ہے جی، یہ تو اسی طرح کا ہی ہے جس طرح کا میں نے پہلے چھوڑا تھا، حج نے اس پہ اثر کوئی نہیں کیا، اپنا ہی ہے یہ بندہ۔ تو سوچیں جس عمل کو ہم نے کیا ہے نا، اس عمل کو اللہ سے ہم نے وعدہ ایک قسم کا کیا کہ اللہ دوبارہ نافرمانی نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، اور قرآن کریم کی آیت بھی اسی طرح ہے، وہ کیا ہے؟ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ جس پہ حج فرض ہوا، اب کوئی نافرمانی گناہ کا ارتکاب نہیں کرنا۔ جو عمل ہم کریں گے اس طرح کا گناہ کے زمرے میں آئے گا، اس کا مطلب ہے ہماری عبادت ابھی بھی مشکوک ہے۔ آپ اندازہ کیجئے ہمارے لوگ جمرات کے پاس کھڑے ہو کر فرنٹ کیمرہ چلا کے سیلفیاں بنا کے کینکریاں ایسے مار رہے ہوتے ہیں، ایسے مار رہے ہوتے ہیں، کس کو دکھانی؟ وہ چاہے اپنے ماتھے پہ لگ جائے، کس کو دکھانی ہوتی ہیں کہ میں کینکریاں مار رہا ہوں؟ اور بھئی عبادت کی تصاویر سے تو اللہ رحم کرے، آپ اس سے تو پرہیز کر لیں، یہ عبادت کا حصہ ہے، یہ آپ کی عبادت کا حصہ ہے، اس سے تو پرہیز کر لیں، وہ بھی ہٹتے نہیں۔ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے سیلفیاں ہو رہی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ چیزیں اللہ کو دکھانے کے لیے تھی، ہم نے مخلوق کو دکھانا شروع کر دی۔ تو اس لیے بھائیوں ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی شریعت کے تمام احکام پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے بھائی جا رہے ہیں اللہ کریم انہیں مناسک حج شریعت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھائی تڑپ لیے بیٹھے ہیں اور ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ کریم ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔